نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم لغت المسلم للشباب کے دروس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے ان دروس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی حوارات آپ حضرات کے سامنے آئیں ان کو اچھی طرح سننا ہے، ہر لفظ کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، ہر جملے کو اور اس کے طریقے استعمال کو آپ اچھی طرح جان لیں، کیونکہ عربی زبان کا اپنے ایک اسلوب اور طریقہ ہے۔ اس کا ہم اردو میں یا کسی دوسرے زبان میں جو ترجمہ کرتے ہیں فقط سمجھانے کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ تمام زبانوں کے اپنے طریقہ استعمال اور اپنے ایک خاص اسلوب ہوتا ہے۔ تو اس لیے عربی کے جو استعمال کے طریقے ہیں، جو جملے آپ کے پاس آئیں گے تو ان کے معنی کو سمجھ کے پھر ان اسالیب کو انہی اسلوب کے ساتھ آپ یاد رکھیں گے اور استعمال کریں گے تو آپ کے کلام میں حسن اور بہتری آئے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہر لفظ کے معنی کو بھی سمجھیں اور پھر اس کی جملے من حیث الجملہ جو معنی ہے اس کو بھی سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اس اسلوب کو بھی اچھی طرح سمجھیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ اگر ابتدا ہی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تمام اسباق آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عربی کے استعمال کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبق سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کو بلند آواز سے کم از کم 10 مرتبہ دہرانا ہے۔ 10 مرتبہ جب آپ اس کو بلند آواز سے دہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ یاد کرنے سے پہلے سبق کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی سبق سمجھ نہ آئے تو اس کو یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً عربی حوارات میں۔ جب آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے جب سمجھیں گے تو یاد کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ کوئی ساتھی آپ کو ملے ٹھیک ہے، نہ ملے تب آپ اپنی دیوار کے ساتھ وہ دیوار کے ساتھ گفتگو شروع کر دیں، باتیں شروع کر دیں، حوارات سنائیں اور پھر عربی کے مختلف جو گروپ اور حوارات کے جو تکلم کے گروپ بنائے جاتے ہیں اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوب مشق کریں، خاص طور پر سبق کے حوالے سے، تاکہ اس سبق کے حوالے سے آپ کی جو گفتگو اور پریکٹس ہے وہ اچھی طرح مکمل ہو جائے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التعارف، تعارف، تعارف یتعارف تعارفاً باب تفاعل سے ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو تعارف کروانا۔ اشتراک من الجانبین اس کی خاصیت ہے۔ الاشتراک من الجانبین هناك مثلا لا یکون التعارف بین الشخصین، تعارف وہ دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تعارف، اسی طرح اس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تعرف یتعرف تعرفاً، جاننا، سمجھنا۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، یعنی اللہ کو یاد کرو خوشی میں، اللہ آپ کو یاد رکھیں گے شدت میں۔ یا اسی طرح تعرف یتعرف تعرفاً، یعنی کسی کو جاننا، کسی کا تعارف حاصل کرنا۔ مثلا آپ کلاس میں چلے گئے اور نئی ابتدائی کلاس ہے، استاد نے کہا هل تعرفت علی جمیع زملائک فی الصف، کیا آپ تمام جو آپ کی کلاس کے ساتھی ہیں ان سے آپ کا تعارف ہو گیا، یعنی ان کا تعارف آپ کے لیے ہو گیا، یعنی آپ نے ان کو جان لیا۔ هل تعرفت علی جمیع زملائک فی الصف۔ ایک ہے عرف یعرف التعریف، یعنی تعریف کرنا، وضاحت کرنا، یعنی اعرفک نفسی، میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں آپ سے، فانا فلان ابن فلان، ٹھیک ہے۔ عرف یعرف ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے جاننا، جیسے
عرفتہ من صوتہ، میں نے ان کو ان کی آواز سے پہچان لیا۔ عرفتہ بمشیتہ، میں نے ان کو ان کی چلنے سے پہچان لیا، ٹھیک ہے۔ عرفتہ بتلاوتہ، میں نے ان کو ان کی تلاوت سے پہچان لیا۔ آگے الحوار الاول، پہلے حوار گفتگو کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام، سلام کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بلغ فلانا سلامی، فلاں کو میرا سلام پہنچائیں۔ کوئی آدمی آپ سے رخصت ہو رہا ہے، گاؤں جا رہا ہے یا کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہے، آپ نے کہا کہ بلغ فلانا سلامی، یا آپ نے کہا اقرأ اخاک سلامی و تحیاتی، یا اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں کہ سلام منی الی والدک، یا سلامی علی اخیک، تو اس طرح آپ کسی کو اپنا سلام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ سأقرأ اخی سلامک، میں اپنے بھائی کے اوپر یعنی آپ کا سلام پڑھوں گا، یعنی ان کو آپ کا سلام پہنچاؤں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف الحال یا اخی، کیسی حالت ہے میرے بھائی۔ کیف استفہام کیفیت پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ کیف الحال، کیسی حالت ہے۔ کیف الامور، معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ کیف الامور تسیر، کیف الجو، موسم کیسا ہے۔ کیف انت، آپ کیسے ہیں۔ کیف الحال، حالت کیسی ہے۔ کیف ابوک، آپ کے ابو کیسے ہیں۔ تو لہذا یہ کیف، اس سے کسی بھی چیز کی کیفیت اور حالت پوچھی جاتی ہے۔ یا اخی، اے میرے بھائی، کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنے کے لیے آخر میں یا لگانا ہے۔ اخی، اب، ابی، ٹھیک ہے۔ جد، جدی، عمی، خالی، بخیر والحمد للہ، وانت کیف حالک، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور آپ کیسے ہیں۔ للہ الحمد والمنہ بخیر وعافیہ، اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف اور اس کے احسان، والمنہ احسان، بخیر وعافیہ۔ عفوا مسمک، مسمک، آپ کا کیا نام ہے۔ اسمی عبداللہ، وانت یا اخی مسمک، اے بھائی آپ کا کیا نام ہے۔ اسمی عبد الرحمن، لطفا من ایت مدینۃ انت، آپ کس شہر سے ہیں۔ من ایت مدینۃ انت، آپ کس شہر سے ہیں۔ ایہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً ایو مذکر کے لیے، ایتو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من ایت مدینۃ، کس شہر سے ہیں۔ انت، آپ، لطفاً، کسی سے جب آپ کوئی معذرت کرتے ہیں، یعنی سوال کرتے ہیں جو آپ سے عمر میں بڑا ہو یا آپ سے عمر میں برابر ہو، تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لطفاً، سمحاً، معذرتاً، ایسے جملے بولے جاتے ہیں۔ انا من مدینۃ کراچی الواقعۃ فی اقلیم السندھ وانت، میں کراچی شہر سے ہوں، الواقعۃ فی اقلیم السندھ، جو کہ سندھ، صوبہ سندھ میں واقع ہیں۔ الواقعہ ای المدینۃ الواقعہ، الواقعۃ فی اقلیم السندھ، اقلیم جمع اقالیم، اقالیم اقلیم صوبے کو کہتے ہیں۔ السندھ اسم اقلیم، اقلیم کا نام ہے، یعنی صوبہ سندھ۔ وانت ای من ایت مدینۃ انت، انا من مدینۃ لاہور الواقعۃ فی اقلیم پنجاب، میں لاہور شہر سے ہوں جو کہ پنجاب صوبے میں واقع ہیں۔ سررت کثیرا بلقائک، آپ سے ملاقات کر کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ وَأَنَا كَذَلِكَ سُرِرْتُ بِمَعْرِفَتِكَ، اور اسی طرح مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ سے، یعنی تعارف کر کے، آپ کی جان پہچان کر کے، آپ کا تعارف کر کے، آپ کو پہچان کر۔
تو یہ تو آپ کے سامنے ایک بار ہو گیا. اب اس کو ایک بار میں عربی لہجے میں پڑھ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف الحال یا اخی؟ بخیر والحمد للہ. وانت کیف حالک؟ للہ الحمد والمنہ بخیر وعافیہ. عفوا ما اسمک؟ اسمی عبداللہ. وانت یا اخی ما اسمک؟ اسمی عبد الرحمن. لطفا من أية مدينة أنت؟ أنا من مدينة كراتشي الواقعة في إقليم السند. وأنت؟ أنا من مدينة لاهور الواقعة في إقليم بنجاب. سررت كثيرا بلقائك وأنا كذلك سررت بمعرفتك. امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی قسم کا اشکال یا سوال ہو تو آپ واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.